سمندر کی نیلی تہوں کے نیچے جہاں سورج کی کرنیں رقص کرتی ہوئی پہنچتی تھی، مرجان نگری نامی ایک جادوئی شہر بسا تھا۔ اس شہر کی دیواریں رنگین سیپیوں سے بنی تھیں اور فرش پر موتی بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں سمندری پریوں کی شہزادی مرینا رہا کرتی تھی۔ مرینا کے بال سنہری تھے اور اس کی دم چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ مرینا کا دل سمندر کی طرح وسیع تھا۔ وہ صرف ایک شہزادی ہی نہیں بلکہ تمام سمندری مخلوق کی دوست تھی۔ اس کا سب سے قریبی ساتھی ڈوگو نامی ایک نیلی ڈولفن تھی۔ ڈوگو اپنی تیزی اور ذہانت کے لیے مشہور تھا اور ان دونوں کی دوستی کی مثالیں پورے بحر ہند میں دی جاتی تھیں۔ ایک رات جب سمندر پرسکون تھا، اچانک پانی کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ سمندر کی تہہ سے ایک خوفناک آواز ابھری۔ یہ ارگوس تھا، ایک کالا جادوگر آکٹوپس جو برسوں سے ایک تاریک غار میں قید تھا۔ اس نے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے حیات کے موتی کو چرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ارگوس نے اپنی جادوئی طاقت سے ایک ایسا طوفان برپا کیا جس نے مرجان نگری کی بنیادیں ہلا دیں۔ سمندری مخلوق خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ مرینا نے اپنی جادوئی عصا سے شہر کی حفاظت کرنی چاہی، لیکن ارگوس کا جادو بہت طاقتور تھا۔ اس نے ایک سیاہ جال پھینکا اور مرینا کو قید کر لیا۔ ڈوگو نے جب اپنی دوست کو مصیبت میں دیکھا تو وہ بالکل نہ ڈرا۔ ارگوس نے مرینا کو ایک ایسی جگہ قید کیا تھا جہاں کا راستہ صرف شارک مچھلیوں کے پہرے سے ہو کر گزرتا تھا۔ ڈوگو جانتا تھا کہ وہ اکیلا ان سے نہیں لڑ سکتا، لیکن اس کے پاس ایک ہتھیار تھا، ایمانداری اور ہمدردی کا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی کچھوی ملی جو چٹانوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وقت کم تھا لیکن ڈوگو نے رک کر اس کی مدد کی۔ کچھوی نے خوش ہو کر اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، بیٹے، جب اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو یہ پتھر تمہیں راستہ دکھائے گا۔ ڈوگو جب ارگوس کے غار کے قریب پہنچا تو وہاں گھپ اندھیرا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اسے کچھوی کا دیا ہوا پتھر یاد آیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، اس سے ایسی تیز روشنی نکلی کہ پوری غار روشن ہو گئی۔ پہرے دار شارک مچھلیاں اس اچانک روشنی سے اندھی ہو گئیں اور ڈوگو تیزی سے ان کے درمیان سے نکل کر مرینا تک پہنچ گیا۔ مرینا ایک جادوئی بلبلے میں قید تھی جو آہستہ آہستہ اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ ڈوگو نے اپنی ناک سے بلبلے پر ضرب لگائی لیکن وہ نہ ٹوٹا۔ ارگوس قہقہا لگا کر ہنس رہا تھا اور بولا، تم اسے نہیں بچا سکتے۔ یہ بلبلا صرف تب ہی ٹوٹے گا جب کوئی اپنی سب سے عزیز چیز اس کے بدلے قربان کرے گا۔ ڈوگو کے پاس سب سے عزیز چیز اس کی آواز تھی، جس کے ذریعے وہ دوسری ڈولفن سے باتیں کرتا تھا اور سمندر میں راستہ ڈھونڈتا تھا۔ ڈوگو نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی آواز ارگوس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ڈوگو نے خاموشی کا عہد کیا، وہ جادوئی بلبلا ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ مرینا آزاد ہو گئی، لیکن ڈوگو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور جب اس کا ایک آنسو ڈوگو کے جسم پر گرا تو ایک معجزہ ہوا۔ مرینا کے آنسو میں سچی دوستی کی تاثیر تھی۔ اس کی روشنی اتنی شدید تھی کہ جادوگر ارگوس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ پتھر کا بن گیا۔ ڈوگو کی آواز تو واپس نہ آئی، لیکن اسے ایک نئی طاقت ملی۔ وہ اب دوسروں کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔ مرجان نگری میں جشن منایا گیا۔ تمام مچھلیوں نے ڈوگو کو سمندر کا ہیرو قرار دیا۔ مرینا نے اپنے سونے کے تاج میں وہ پتھر جڑوا دیا جو ڈوگو کو کچھوی نے دیا تھا، تاکہ سب کو یاد رہے کہ راستہ ہمیشہ روشنی اور نیکی سے ملتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مرینا اور ڈوگو نے مل کر سمندر کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انہوں نے سکھایا کہ سمندر صرف پانی کا ڈھیر نہیں بلکہ ایک خاندان ہے جہاں چھوٹی مچھلی سے لے کر بڑی ویل تک سب کا حق برابر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حقیقی دوست وہی ہے جو ضرورت کے وقت اپنی عزیز ترین چیز بھی قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ ڈوگو نے کچھوی کی مدد کی اور اسی نیکی نے اسے راستہ دکھانے والا پتھر دلوایا۔ جب نیت صاف ہو اور مقصد بڑا ہو
تو بڑے سے بڑا جادوگر اور بڑی سی بڑی رکاوٹ بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ پیارے بچوں، پوری کہانی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔